آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے. یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے, عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے, حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے, لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں, اللہ اکبر, نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں. بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں. فون پر لمبی لمبی گفتگو, ناجائز تعلقات, محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے. میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے. چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے. سیدہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا, کسی صحابی نے کچھ کہا, کسی صحابی نے کچھ کہا. ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے, مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا. مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضی اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے, فاطمہ, رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے, عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے, لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے. ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی, اے علی, رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے, نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے. مولا کائنات تشریف لائے, عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں. آقا سے عرض کیا, آقا, عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے, نہ عورت کسی مرد کو دیکھے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. فرمایا, علی, تم نے صحیح جواب دیا, لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے, ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے, ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے, ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے, اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی, وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, ذرا اندازہ تو لگاؤ, یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے, یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے, یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے, یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے, یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے, یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے, یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے. سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا, اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات, سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے, پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے, پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے, اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر آدھی آستین کے کپڑے پہنتی ہے. اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا جا چکا ہے کہ کوہنی کے اوپر کا حصہ ایک جوان لڑکی اپنی ماں کو بلا عذر شرعی نہیں دکھا سکتی. مجھے بتاؤ, جب کوہنی کے اوپر کا حصہ جب ایک لڑکی جوان ہو کر اپنی ماں کے سامنے بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی, تو جو بچیاں آدھی آستین کے کپڑے, کوہنی کے اوپر کے کپڑے پہن کر کبھی اللہ اکبر فلموں میں جا رہی ہیں, کبھی ولیموں میں جا رہی ہیں, کبھی شادیوں میں جا رہی ہیں, کبھی میت میں جا رہی ہیں, بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا؟ یاد رکھیں, آج کل کے مرد ہو یا عورت, اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا. ہم کہتے کوئی کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے, اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے, اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے, آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے, جو چاہو کر لو. لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی, جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا, اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا,
نہ تمہاری عمارتیں رہے گی، نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے، نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے میری بہن۔ اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے۔